بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام ساتھیوں کو شکر نزدیک آ جائیں۔ عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 20، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلموا، کہ اے مومنو جان لو، انما الحیات الدنیا، کہ بے شک جو دنیا کی زندگی ہے، جو دنیا کی زندگی ہے، لعب و لہو، یہ صرف کیا ہے؟ کھیل اور تماشا ہے۔ یہ جو 4 دن کی زندگی ہے جس سے آپ بڑے خوش ہیں، یہ کیا ہے؟ صرف چند دن کی زندگی ہے، کھیل تماشا ہے۔ وزینتوں، اور خوبصورتی، ظاہری طور پر آرائش، نمود و نمائش جس کو ہم کہتے ہیں۔ وتفاخر بینکم، اور آپس کا ایک دوسرے کے ساتھ تفاخر کرنا، فخر کرنا، اور کس چیز پہ فخر کرنا؟ وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ اپنے مالوں کی کثرت، کہ میرا مال زیادہ ہے، میں نے زیادہ کما لی ہے، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میری جائیدادیں، والاولاد، اور اپنی اولادوں کے بارے میں۔ اور آپ کے آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، آپ کا یہ مال اور یہ اولاد آپ کا نہیں رہے گا، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ اتراتے ہو، یہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گی۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بارش ہوتی ہے اور اس بارش کے پانی سے ایک کھیت فصل اگتا ہے، سبز ہوتی ہے، لہلہاتی ہے، پھر پکتی ہے، پکنے کے بعد پھر کٹ کر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ تو ہماری انسان کی جو زندگی ہے، زندگی کی بھی یہی مثال ہے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے بچپن کو دیکھیں، اپنی جوانی کو دیکھیں، اور پھر اپنے بڑھاپے کو دیکھیں۔ 4 دن کی زندگی ہے، اور زندگی کے بعد ہمارے کئی آباء و اجداد، بڑی بڑی ہستیاں دنیا سے چلے گئے، نام و نشان تک نہیں رہا۔ لیکن جب تک دنیا میں تھے تو وہی بات ہے کہ دنیا کے اندر رہتی ہوں، کس چیز کی دوڑ میں لگے رہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ ظاہری کھیل تماشا، وزینت، اور ظاہری طور پر آرائش، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال، اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہر بات پہ کہ میں ہی بڑا ہوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، پھر جو مال کمایا اس مال کی کثرت اور لالچ، اور پھر اولاد کی کثرت اور لالچ۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ الدنیا مزرۃ الآخرہ، کہ یہ جو آپ کی دنیا ہے یا آخرت کا آپ کی کھیتی ہے۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے جو عمل کرو گے تو اس کا آپ حساب کتاب دینا ہوگا۔ اگر اچھا کام کرو گے، نیک عمل کرو گے تو اس کا نیک اچھا اجر ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی برائی کرو گے تو اس کا اثر بھی آپ کا کیا ہوگا؟ برائی ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ پھر 7 آیت کے اگلے حصے میں فرماتے ہیں
وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور یہ بھی دیکھ لو کہ جو آخرت کا عذاب ہے وہ بہت ہی سخت ہے۔ جو لوگ صرف اس دنیا کی رہنائیوں میں آ کر کھو جاتے ہیں 4 دن کی زندگی میں، وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ آج تھوڑی غور طلب بات ہے معذرت کے ساتھ کہ ہمارے جتنے بھی آباء و اجداد آج سے کتنے 100 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، اس کے مقابلے میں یہ دنیا، یہ زندگی 4 دن کی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں جو دنیا کی زندگی ہے، جس طرح ایک سمندر کے اندر یہ انگلی آپ دبوئیں اور اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ کیا ہے، آپ کی دنیا کی زندگی ہے۔ اور وہ جو آخرت کی زندگی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام جتنی اقوام گزری ہیں اسے دیکھیں، آج تک عالم برزخ کے اندر ہے، زندگی گزر گئی، ابھی تک وہ قیامت شروع تو نہیں ہوئی ہے، قیامت تک کتنی صدیاں ابھی پتہ نہیں اور رہنا ہے۔ تو دیکھ لیں اگر اعمال اچھے کیے ہیں تو ان کے لیے ان کی جو قبر ہے وہ ایک جنتوں کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ بندے کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں آ جاتا ہے تو دیکھ لیں کہ کتنی لمبی زندگی عالم برزخ کی۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، لیکن ساتھ مغفرت بھی ہے۔ اگر جو اللہ کے بندے ہیں جو اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چلتے ہیں تو ان کے لیے مغفرت ہے اللہ کی طرف سے۔ اور پھر ساتھ کیا ہے، وَرِضْوَانٌ، اور اس کے ساتھ کیا سب سے بڑی چیز ہے رضوان، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے جس نے اللہ کو راضی کر لیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ اس کو ناراض کر دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کیا، ان کے طریقوں میں نہیں چلا، تو پوری زندگی اس کے لیے کیا ہے، زندگی بھی وبال ہے اور آخرت بھی اس کے لیے وبال ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگانی تو یہی ہے، کیا ہے، صرف آپ کا دھوکہ ہے، 4 دن کی زندگی۔ حدیث مبارکہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض استراحت تھے، آرام فرما رہے تھے، تو ایک ملائکہ کی جماعت آئی، اور ملائکہ کی جماعت آ کر کھڑی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان میں سے کچھ ملائکہ نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں کیا مثال دیتے ہیں، آپ مثال دیں۔ تو کچھ ملائکہ نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، تو آخر سمجھانا مقصود تھا انسانیت کو، تو کیا کہ آنکھیں سو رہی ہیں، دل تو جاگ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو نے کہا کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے، بڑی غور طلب بات ہے، بڑے نکتے کی بات ہے، یہ جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے اسی کے ساتھ بالکل وہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ جس نے ایک ذیشان بڑا بلند رتبہ اچھا گھر بنایا ہو اور اس گھر کے اندر طعام کا انتظام کیا ہو، اکرام کا انتظام کیا ہو، اور وہ ایک شخص کو بھیجے اور بھیج کر لوگوں کو دعوت دے کہ آئیں ہمارے گھر میں اور وہ دعوت کھائیں، آپ کے لیے بڑی آرائش کی چیزیں ہیں۔ تو جو اس شخص کی دعوت کو قبول کر لے گا، مان کر اس کی دعوت کو، اس گھر میں آ جائے گا، وہ جو جتنی آرائش کی چیزیں ہیں، جو کھانے کی چیزیں وہ بھی اس کو مل جائیں گی، اور وہ گھر بھی دیکھ لے گا۔ اور خدا نہ خواستہ جو اس سے محروم رہا، جو اس شخص کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، تو کیا ہوگا، وہ اس سے محروم رہ جائے گا۔ جب یہ چیز ہوگی تو پھر ملائکہ کی ایک جماعت نے کہا کہ اس کی وضاحت کر دیں تاکہ سمجھ آ جائے۔ تو پھر ملائکہ کی ایک جماعت نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، تو دوسرے ملائکہ نے کہا کہ آنکھیں سو رہی ہیں، دل تو جاگ رہا ہے۔ پھر وہ یہ الفاظ دہرائے اور کہا کہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ اللہ جل شانہ نے اپنے انسانوں کے لیے بلند رتبہ جنت بنائی ہے۔ جو گھر کو تعبیر کیا، کس سے تعبیر کیا ہے، اس جنت سے تعبیر کیا ہے۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلے گا تو یقیناً اس کی دونوں جہان کی کامیابی ہے۔